اوور تھنکنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ ہمارے یوتھ میں پھیلا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ارتضیٰ حسن اور آج ہم بات کریں گے اوور تھنکنگ کے بارے میں۔ اوور تھنکنگ آج کے یوتھ میں بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے یوتھ اللہ کی طرف نہیں لوٹ رہی ہے۔ ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوتا کالج میں تو کیا ہو جائے گا، کہ اگر وہ شخص ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تو پھر کیا ہو جائے گا۔ یاد رہے، جب اللہ کوئی چیز چھینتا ہے نا تو اس کے بدلے کوئی بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑو گے مگر اللہ اس کی جگہ کوئی بہترین چیز عطا کر دے گا۔ آج کی یوتھ ہمیشہ نیگیٹو سوچتی ہے اور اللہ سے نا امید ہو کے بیٹھی ہوتی ہے۔ تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق، اب وہ جو چاہے میرے بارے میں گمان کر لے۔ اگر ہم نیگیٹو سوچیں گے اللہ کے بارے میں تو ظاہری بات ہے ہمارے ساتھ زندگی میں کچھ برے لمحات ضرور آئیں گے، اور اگر ہم پازیٹیو سوچیں گے اللہ کے بارے میں تو اللہ ہمارے ساتھ بہت اچھا کرے گا اور ہماری زندگی بہت زیادہ خوبصورت بن جائے گی۔ جتنا انسان کا اللہ پر توکل ہوگا نا اتنی زندگی اس کی آسان بن جائے گی۔ یا انسان یہ اللہ سے گمان کرے اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا اس میں میرا نقصان ہے بھی کہ نہیں، یا یہ سوچے کہ اگر میں اس گناہ کو چھوڑ دوں گا تو آگے اللہ میری زندگی کو بہتر کرے گا کہ نہیں۔ مومن تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر ہم کیا ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے۔ جب انسان اللہ کے لیے کوئی گناہ چھوڑ رہا ہوتا ہے، اسے کہہ لو کہ حرام ریلیشن شپ، جتنی کوشش وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے اللہ اسے ڈبل ہمارے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب ایک شخص ایک بالش اللہ کے قریب آتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہے۔ جب وہ شخص اللہ کے ایک ہاتھ قریب جاتا ہے تو اللہ اس سے 2 ہاتھ قریب آتا ہے۔ جب وہ بندہ اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ تو اسی لیے جب ہم اللہ کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے اور دروازے کھول دیتا ہے۔ انسان کا جتنا بھروسہ ہوگا نا اللہ پر وہ اتنا ہی بہادر ہوگا، اور جتنا بدگمان ہوگا اللہ سے وہ اتنا ہی ڈپریشن میں ہوگا، اتنی ہی اس پر مشکلات اور پریشانیاں آئیں گی۔ اس لیے ہمارا پورا توکل ہونا چاہیے اللہ پر تاکہ اللہ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ دنیا میں بہت زیادہ لوگ آئے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ پر بھروسہ کیا نا اللہ نے ان کو کامیاب ضرور کیا ہے۔ جس طرح ایک شخص تھا، اس نے فتنے کے دور میں اس کے آس پاس فتنہ چل رہا تھا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ہر بندہ یہ گناہ کر رہا ہے، لیکن اس نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور اللہ پر بھروسہ رکھنے سے وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جو ساتھ جو لوگ تھے جو گناہ کر رہے تھے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے، ان پر مشکلات آ گئیں۔ تو یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جب ایمان والے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے زندگی آسان کر دیتا ہے، اللہ ان کے لیے زندگی میں ہر لمحوں کو آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے لیے بہتر راستہ عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے ہم صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سمجھ سکیں اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔